اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کون لوگ ہیں؟ ایک تو ہیں آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ہاشم۔ آپ کا نام عمر تھا، عین میم را آگے واؤ، عمر۔ حضرت ہاشم کا جو اسم گرامی ہے، تھوڑا سا آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہم کر کے آگے چلتے جائیں گے، 7:30 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ہم بیچ میں عقیدے کی باتیں بھی پڑھیں گے، کچھ اصول بھی سمجھیں گے شرع شریف کے۔ تو سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تو تھا عمر، تو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ حشمن عربی زبان میں بکرے کے شوربے کے اندر یا دمبے کے گوشت کے شوربے کے اندر روٹیاں بھگو کے کھلانے والے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حشمن اس عمل کو کہتے ہیں، ہاشمن اس کا فاعل بنتا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو روٹیوں کا چورا شوربے میں کر کے لوگوں کی ضیافت کرتا ہو، ایسے شخص کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ عمل کرتے تھے اس وقت جو لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے آتے تھے، جو دین ابراہیمی پر ہوا کرتے تھے، وہ اپنے عقائد کے مطابق حج کیا کرتے تھے، جو مشرکین ہوتے تھے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی حج کے لیے آتا، سیدنا ہاشم ان کی ضیافت فرماتے، اور ضیافت پہ اونٹ ذبح کرتے، دمبے ذبح کرتے، بکرے ذبح کرتے۔ یہ آج بھی یہ مال ہے، اس وقت بھی مال ہوا کرتا تھا۔ اونٹ کے شوربے میں آپ کبھی سرید بنایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، یہ 2 دفعہ آئے گی، ایک ہی بات ہے آئے گی 2 دفعہ، پھر یہاں سے ہم ایک اصول بھی پڑھیں گے۔ سیدنا ہاشم کا یہ ارادہ بنا کہ میں اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کروں، قبر انور کی زیارت کروں۔ اچھا، اب اصول ایک ذہن میں رکھیے، آگے بھی یہ اس اصول کے تحت ایک مسئلہ اور بھی آئے گا ہماری گفتگو میں۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ شرع شریف کے ایسے مسائل، ایسے احکامات جو متصادم نہ ہوں، اور مقاصد شریعہ کے عین مطابق ہوں، تو وہ پچھلی امتوں سے بھی چلے آ رہے ہوں نا، وہ ایسے ہی آگے چلتے رہتے ہیں، بشرطے کہ اس پر کوئی ممانعت کی دلیل نہ ہو۔ سمجھ گئے بات؟ اصول کیا ہمیں پتہ چلا کہ جو چیز شریعت عیسوی میں تھی، شریعت موسوی میں تھی، شریعت ابراہیمی میں تھی، اگر وہ دین کے بنیادی عقائد کے منافی نہیں، ایک بات، دوسری بات اس سے منع نہیں کیا گیا، تو وہ چیز ایسے ہی آگے چلتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، آگے بھی ہم پڑھیں گے، ایک مسئلہ اس کے تحت اور بھی آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو زیارت قبور ہے نا اپنے اکابر کی، یا اپنے بڑوں کی جو قبروں کی زیارت ہے، یہ یار لوگ تو کہتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو پچھلی شریعتوں میں بھی تھا۔ اگر نہیں تھا تو سیدنا ہاشم وہاں سے کیا کرنے آئے فلسطین میں؟ سیدنا ہاشم وہاں سے چلے مکہ شریف سے، فلسطین میں قبر ہے، غزہ کی پٹی میں، جہاں یہ آج کل بھی اسرائیلی جو ہے وہ، کیونکہ اسرائیلی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو یہ ان کا جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جگہ ہی ساری ہماری ہے، سیدنا ابراہیم بھی ہمارے ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، چھوڑو تو مسلمان جاؤ یہاں سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرمائے۔ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ جیسے کبھی پہلے لوگ جایا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور اور 300 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور ہے وہاں پہ، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں یہ موقع نصیب فرمائے۔ سیدنا ہاشم علیہ السلام چلے مکہ سے، آنے لگے فلسطین کی طرف، رستے میں پڑتا تھا شام میں رکے، شام میں دمشق میں آپ نے ایک خاتون سے شادی کی اور کچھ معاملات اپنی تجارت کے وہاں پر کیے۔ وہ خاتون بھی دین ابراہیمی پر تھی، ان سے آپ کے بیٹے شیبہ کا تولد ہوا، شیبہ پیدا ہوئے۔ شیبہ نام ہے حضرت عبد المطلب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ ان کی جو والدہ ہے وہ شامی ہے، دین ابراہیمی سے ہے اور شام کی رہنے والی، حضرت ہاشم کی بیوی۔ آپ وہاں سے آگے چلے، غزہ میں پہنچے، فلسطین میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور پہ حاضری دی، زندگی نے ساتھ نہ دیا، بیمار پڑ گئے، وہیں پہ بیت المقدس کے قریب آپ کی
آپ کا وصال ہوا، وہیں پہ دفن ہوئے. آج بھی آپ کی قبر انور وہاں پہ موجود ہے، اور قبر انور کے ساتھ جو مسجد ہے اس کا نام جامع مسجد ہاشم ہے. ٹھیک ہے، یہ تاریخی مقامات ہیں ہمارے. اچھا، اب پوچھنا یہ ہے، یہاں سے ایک اور عقیدے کی بات پوچھنا یہ ہے کہ 1400 سال جو گزر گئے، 1400 سال جو گزر گئے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نعوذ باللہ سیدنا ہاشم، سیدنا عبد المطلب یہ شرک پر تھے، تو صوفیاء کرام حضرت ہاشم کی قبر پہ حاضری کیوں دیتے تھے؟ اتنے عرصے سے مسجد ہاشم کیوں قائم ہے؟ مشرک کے نام پہ کب مسجدوں کے نام ہوتے ہیں؟ مشرک کی قبروں پہ کیا صوفیاء حاضری دینے آتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. باتیں بڑی واضح اور سادہ ہیں، ان کو الجھاؤ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد دین ابراہیمی پہ تھے، حق پہ تھے، مومن طیب و طاہر و مطہر مسلمان تھے. ان میں چاہے عبد المطلب ہو، چاہے ہاشم ہو، چاہے سیدنا عبداللہ ہو، اور چاہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وغیرہ. تو حضرت ہاشم کا مختصر سا میں نے قصہ یہ عرض کیا، صرف ایک قصہ جو آپ کے دادا کے تولد سے متعلق تھا، ورنہ آپ کی بڑی ڈیٹیل ہے تو ہم اس میں نہیں جاتے. ہم آتے ہیں آپ کے دادا کی طرف، حضرت عبد المطلب کی طرف. حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر کے سامنے والے بال شروع سے ہی تھوڑے سے سفید تھے، اس لیے آپ کا نام تھا شیبہ. شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں سفید بالوں والے کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے چند بال یہاں سے سفید ہو گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شمائل ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ آپ کے بال مبارک جو ہیں ان میں چند ایک بال داڑھی میں سفید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ پہ غور کیجیے گا، شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورت ہود اور اس کی مثل دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. جن صورتوں میں پچھلی امتوں کے عذاب کا ذکر ہے، سورت اعراف ہے، سورت ہود ہے، سورت الشعراء ہے، اور دیگر صورتیں، یعنی شیبتنی ہود و اخواتھا. اور یہاں تک بھی احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورت ہود شروع کرتے تو پھر سورت ہود ہی مکمل کرتے. تقریباً پونے سپارے کی صورت ہے، پونا سپارہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، پھر حضور کا تلاوت فرمانا، پھر ان امتوں پر آنے والے عذاب پہ رونا، اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرنا، اور امت یہ کہے کہ نعوذ باللہ آپ کے والدین ہی مشرک تھے، تو پھر ہم نے حضور سے کیا وفا نبھائی. ٹھیک ہے، یہ عقیدے سیدھے کرنے ہیں. ان محافل کا یہ جو ہے وہ اصل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عقائد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار میں لا کر پورا رکھیں، ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو، ورنہ توحید شیطان کو بھی بڑی آتی تھی. میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کام کیا تھا؟ آپ حرم کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے انتظام و انصرام سنبھالتے تھے، جیسے ہماری اس مسجد کا انتظام صاحبزادہ حامد صاحب سنبھالتے ہیں. یہ حضرت عبد المطلب کی سنت ہے. مسجد کا انتظام سنبھالنا، اللہ کے گھر کا انتظام سنبھالنا، یہ حضرت عبد المطلب کی سنت ہے. جو ہم یہ بھاگتے ہیں نا، نہیں یار مسجد کا کام ساڑھے کو نہیں ہوتا، تو سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں حضرت عبد المطلب کی سنت ساڑھے کو نہیں پوری ہوتی. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، سیدھی سیدھی سادہ باتیں کر رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی مشکل بات ہے. تو مسجد کا، اللہ کے گھر کا انتظام و انصرام سنبھالنا، یہ دوسرا مسئلہ پڑھ لیا ہم نے کہ یہ کس کی سنت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، آپ کے آباء و اجداد کی بھی سنت ہے. حاجیوں کی خدمت کرنا، اللہ کے گھر میں آنے والوں کی خدمت کرنا، یہ روزانہ لنگر پیش کیا جاتا ہے، یہ سیدنا ہاشم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا کی یہ سنت ہے. تو یہ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ حاجی رفیق صاحب ہیں، حاجی حبیب صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد صاحب ہیں، یہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یا ان سے پہلے جو مسجد کی خدمت کرتے رہے قاری مظہر صاحب قبلہ، ہمارے استاد محترم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے. استاد قبلہ حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے، ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. آج ان لوگوں کے کھاتے میں مسجد کی خدمت ہے یا نہیں؟ ہم ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، 1400 سال گزرنے کے بعد مسجد کی خدمت کرے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. حضور کے دادا ہو، حضور کے پردادا ہو، خانہ کعبہ کی خدمت کرے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا پیرامیٹر ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو معیار مانگتی ہیں۔ اچھا، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، خانہ کعبہ کی صفائی کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، بتوں کی پوجا سے آری رہنا، ننگے طواف ہوا کرتے تھے، منع کرنا، ٹھیک ہے، اور سختی سے منع کرنا، برگزیدہ بندوں میں شامل ان کے وقت کے لوگ اس وقت ان کے متعلق رائے یہ رکھا کرتے تھے کہ جو یہ کہہ دینا وہی کرنا ہے۔ تو سیدنا عبد المطلب ایسی شخصیت ہے۔ آپ کے زہد و تقوی کی ایک بات اور آگے آ رہی ہے، وہ یہ شریعت محمدیہ کا یہ مسئلہ ہے، اور یہی شریعت عیسوی کا بھی مسئلہ ہے، یہی شریعت موسوی کا بھی مسئلہ ہے، یہی شریعت ابراہیمی کا بھی مسئلہ ہے۔ چونکہ یہ شریعت ابراہیمی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر حضرت عبد المطلب بھی قائم تھے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب نظر و نیاز مانی جائے، جب نظر مانی جائے، اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب نظر مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ ایک نفل چیز تھی، ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دے دی، اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب بھی جانتے تھے۔ آپ نے ایک نظر مان لی، باری تعالیٰ میرے بچے بڑے ہوں گے، مجھے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنے لوگوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جب یہ اس قدر جوان ہو جائیں گے نا کہ یہ حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں تو میں ایک بچے کو آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ آپ نے کیا مانی؟ نظر مانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں، ہمیں تو بڑے آتے ہیں، حضرت عبد المطلب کو نہیں آتے تھے، وجہ زہد و تقوی کے حامل شخص تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے 10 بیٹے ہوئے، بڑے ہو گئے، جب بڑے ہو گئے نا تو آپ نے 10 کے 10 بیٹوں کے سامنے یہ بات رکھی، دیکھو میں نے نظر مانی تھی، نظر کا پورا کرنا مجھ پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نعوذ باللہ مشرک ہوتے تو نظر کیوں مانتے یا اس کو پورا کیوں کرتے؟ پتہ تھا دین ابراہیمی پر ہوں، اور سیدنا ابراہیم ہمارے جد اعلیٰ کا جو شریعت ہے وہ یہ بتلاتی ہے۔ آپ نے نظر مانی، 10 بچے ہیں، 10 کے سامنے یہ بات رکھی، دیکھو میں نے آپ کی یہ نظر مانی تھی، اب چونکہ مجھے نظر پوری کرنی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ زیارت قبور کا ہم نے پڑھ لیا، یہ دوسرا مسئلہ جو آج بھی شریعت محمدی میں ایسے ہی ہے، آج بھی نظر ماننا واجب ہے، اور جو اس واجب کو پورا نہ کرے، بخاری شریف میں اس پر پورا باب ہے کہ اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیں نظر کے حوالے سے، بعض اوقات ہم نظر ایسی مانتے ہیں کہ جس کا پتہ چلتا ہے کہ اب اس نظر کا پورا کرنا جو ہے نا یہ نہ پورے کرنے سے بہتر ہے، یعنی نہ پورا کرنا نظر کا یہ پورا کرنے سے بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ مسئلہ سن لیں، ایسی صورت میں نظر کو، قسم کو ترک کر دیا جائے، اور جو بہتر عمل ہے اس پر کام کر لیا جائے، اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے، تو وہ اس کی طرف سے نظر پوری ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو کہا کہ جی میں نے نظر مانی تھی کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، حفاظت کرنے لگ جائیں گے، تو میں ان میں سے ایک کی قربانی کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب بتاؤ بھی کس نے قربان ہونا ہے؟ بچے کون سے بیٹھے ہیں؟ حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو طالب، یہ آپ کے بچوں 10 بیٹے آپ کے بیٹے ہیں، سارے ہی فرما بردار، سب نے کہا ابا جان ہم حاضر ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی کہڑی پرانیاں گلاں کرن لگے ہو، پترا نو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، نظر منی سی کہڑی گل ہے، چھڈو پرا اگے ٹورو، تو کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ شریعت ابراہیمی کے مسائل و عقائد گھر میں پڑھنا پڑھانا خاندان نبوت کی سنت ہوا کرتی تھی، سب بچے جانتے تھے کہ یہ مسئلہ کہاں سے ہے، سر تسلیم خم کر کے بیٹھے ہیں، ابا جان ہم حاضر ہیں۔ والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اب میں کس کو کہوں کہ تم نہ آؤ، بچے جو سارے کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، کوئی ایسا بھی نہیں جو کہ میں نہیں ہوں، تو میں قرآن اندازی کرتا ہوں۔ اب یہ دوسرا مسئلہ، یہ بھی آج بھی ایسے ہی ہے، جب کبھی ایسا مسئلہ پڑ جائے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ تب قرآن اندازی کر لیا کرو۔ آج بھی قرآن اندازی پہ فیصلے ہو سکتے ہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ سیدنا عبد المطلب نے قرآن اندازی کی، سیدنا عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ سب سے چہیتے، لاڈلے، پیارے۔ اب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اندازہ لگائیں، جو آپ کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے نا حضرت عبد المطلب کا، تاریخ میں جو تاریخی روایتوں میں حلیہ بیان کیا جاتا ہے، یہ 2 شخصیات بیٹھی ہیں، ان کے چہرے دیکھیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جو ہم نے پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں، یہ 2 شخصیات بیٹھی، ایسے چہرے تھے ان کے، خوبصورت، باریش، سفید داڑیاں، سفید بال، زلفیں،
اور چہرہ ایسا کہ دیکھو تو دل کرے دیکھتے رہے. حضرت عبد المطلب ایسے تھے. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ جی قرہ تو عبداللہ کے نام آ گیا, سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو چھٹک کے پکڑا, فرمانے لگے اللہ کی محبت کے سامنے اولاد کی محبت نہیں ہوتی, چل. ہاتھ میں چھری لی, خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے چلے گئے. عبداللہ نے بھی کہا میں اسماعیل کا بیٹا ہوں, جو اس نے کہا تھا نا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, تو میں بھی کہتا ہوں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان میرا بھی سر تسلیم خم ہے, آپ مجھے لٹائیں تو صحیح, میری بازو بھی پھڑک گئی تو بات کیجیے. تو سیدنا عبداللہ نے, سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. لاڈلے بیٹے کو اللہ کی محبت کے سامنے کوئی لاڈ پیار نہیں, پکڑا اور کھینچ, ذرا بھی آنکھوں میں آنسو نہیں, ذرا بھی طبیعت نم نہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کی محبت میں نظر مانی کی قربان کروں گا. خانہ کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں نا, دو شخصیات آ جاتی ہیں, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت عباس, اور دوسرے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہما. ٹھیک ہے, تو حضرت یہ دونوں آ جاتے ہیں. ابا جان کوئی اور حل نکالتے ہیں, کوئی اور حل بھی تو ہوگا, ہم کوئی اور حل نکالتے ہیں. مشاورت ہوئی, ابا جان نے کہا نہیں, حل ایک ہی ہے, بس قرآن اندازی میں نام نکل آیا, میں نے عبداللہ کو ذبح کرنا ہے, میں نے جو منت مانی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو میں نے یہ بات کر دی تو کر دی. انہوں نے کہا نہیں ابا جان اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. حل بھی شرعی لیا گیا, غیر شرعی نہیں لیا, حل بھی شریعت ابراہیمی والا لیا گیا. مشاورت کے بعد حل یہ لیا گیا کہ خون بہا کی دیت 10 اونٹ ہوتی ہے, 10 اونٹ اور سیدنا عبداللہ دونوں کے نام کا قرہ ڈالا جائے. اگر سیدنا عبداللہ کے نام کا نکلے 10 اور دیں, پھر سیدنا عبداللہ کے نام کا نکلے 10 اور دیں, تو 10 اونٹ چونکہ دیت تھی خون بہا کی شریعت ابراہیمی کی, اس دیت کے مطابق قرہ ڈالا گیا. وہاں کی کوئی عقلی قیافہ شناسائیاں نہیں کی گئیں, بلکہ شرعی طور پہ قرہ ڈالا گیا. قرہ ڈالا 10 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام, پھر 10 اونٹ اور شامل کیے حضرت عبداللہ کا نام, پھر 10 اور شامل کیے حضرت عبداللہ کا نام, پھر 10 اور 100 اونٹوں تک بات پہنچی. تو 100 اونٹ پہ جا کے اونٹوں کا نام نکلا, حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن نہیں نکلا. 100 اونٹوں پہ جا کے. اچھا اب چاہیے یہ تھا کہ باپ کو چاہیے تھا وہ شکر ادا کرتا, یا اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹ گئی. ہم جیسا باپ ہوتا یہی کہتا نہیں. وہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری تسلی نہیں ہے, میں 3 دفعہ قرآن اندازی کروں گا, 3 میں سے اگر 2 دفعہ اونٹوں کے نام کا قرہ ہوا تو پھر میں 100 ذبح کر دوں گا, اگر 3 میں سے 2 دفعہ عبداللہ کے نام کا ہوا میں 10 اور شامل کروں گا. 3 دفعہ قرآن اندازی کی, اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تینوں دفعہ قرہ اونٹوں کے نام کا نکلا. آپ نے فرمایا اب میری تسلی ہے, اب لاؤ چھری. اب الفاظ ہیں یہ تاریخ کے کہ اب مجھے نہ کوئی انسان روک سکتا ہے, نہ مجھے کوئی خونخوار جانور روک سکتا ہے, اب میں اپنی نظر کو پورا کر کے رکھوں گا. آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا. اگلا مسئلہ سن لیں, حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا. آج بھی شریعت محمدی میں خون بہا کی دیت 100 اونٹ مقرر کردہ ہے. یہ مسئلہ ایسے ہی آگے چلا, پہلے 10 اونٹ تھا, حضرت عبد المطلب نے قرآن اندازی کی, 100 اونٹ تک معاملہ پہنچا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ خون بہا کی دیت کو ایز اٹ از آگے جاری رکھا. آج بھی شریعت محمدی میں خون بہا دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کے برابر ہے. یہ مسئلہ ہمیں کس نے دیا؟ وہ جن کو ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں یار گلا کچھ اور نہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارا پڑھنے پڑھانے سے تعلق نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات. مستند ترین کتابوں میں یہ بات موجود ہے, خون بہا 100 اونٹ دیت کے. یہ اہل حدیث, میں کبھی نام نہیں لیتا, اہل حدیث دیوبندی سنی بریلوی تمام مکتبہ فکر میں ایک ہی یہ مسئلہ ہے. میری جیب میں کتاب موجود ہے, صفی الرحمان مبارک پوری اہل حدیث عالم ہے, ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم, اس کے اندر یہ مسئلہ آج بھی ایسے ہی موجود ہے. انہوں نے بھی اس مسئلے کو تسلیم کیا. تو مسئلہ لیا کہاں سے؟ حضرت سیدنا عبد المطلب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کا وہی مسئلہ آگے چلایا. پر آپ فرما دیتے یار وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے, تو ہم چونکہ شریعت محمدی میں ہم اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. نہیں, اس سے پتہ چلا اشارت النص سے بھی بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا قرآن نہ نکلا, اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے
میں ذبیحین کی اولاد ہوں، یعنی دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دوسرے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آباء و اجداد میں دو ذبیح موجود ہیں، میں ان کی اولاد ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔